کہ اڈیالہ جیل میں آج فرد جرم عائد ہو گئی. کافی دنوں سے یہ تاخیر ہو رہی تھی اس معاملے میں. اینی پرٹیکولر ریزن کہ آج ہو گئی اور اتنے دن ایک کے بعد کوئی دوسری وجہ ہوتی تھی کہ یہ ہو نہیں پاتی تھی؟ اصل میں جب بھی کوئی چارج فریم ہونا ہوتا ہے کہ جتنے ملزمان ہیں تمام کی موجودگی ضروری ہوتی ہے کورٹ میں. تو 119 ملزمان ہیں اس کیس میں، اور اس میں جو بتایا گیا ہے وہ 88 موجود تھے. 12 کی طرف سے وکلا نے کچھ کہا کہ انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا اور 19 تھے ہی نہیں. تو یہ ایک لکونہ بھی اس میں رہ گیا جو میرے خیال میں جب ہائی کورٹ میں یہ معاملہ جائے گا تو اس میں چیلنج ہو جائے گا. لیکن اس میں دلچسپ پہلو یہ ہے کہ راولپنڈی کے جو تقریباً 13-9 مئی کے کیسز ہیں جن میں پراسیکیوشن ایک کیس کو آگے لے کر چل رہی ہے تیزی سے، اور اس میں وہ چاہ رہے ہیں کہ اس کیس کا ٹرائل جلدی ہو، جلدی فیصلہ آ جائے، کیونکہ 9 مئی کے کیسز کے حوالے سے سوالات بھی اٹھتے رہے. 105 اس میں گواہ ہیں جو 10 دسمبر سے ان کی اسٹیٹمنٹس جو ہے ریکارڈ ہونا شروع ہوں گی. آج کی جو ہیئرنگ تھی اس میں سب سے جو آپ دلچسپ کہیں یا جو بھی معاملہ کہیں اس میں عمران خان صاحب سے انٹریکشن تھا بہت سارے لوگوں کا. جی شیخ رشید صاحب، فواد چودھری صاحب سنے سب آج جب ملے. شیخ رشید بھی تھے، فواد چودھری تھے، زرتاج گل تھیں، عمر ایوب تھے. عمر ایوب تو پہلے بھی ملتے رہے، لیکن اس کے علاوہ بہت سارے کارکنان بھی موجود تھے. اور میری اطلاع کے مطابق کچھ نعرے بھی لگ گئے اس میں جب عمران خان صاحب وہاں پہ آگے. تو ان کے ساتھ ملاقات ایک بڑے عرصے بعد ملاقات ہوئی، تو یہ ایک اس میں ایک نئی چیز تھی. لیکن ایسے لگتا ہے کہ اس کیس کا ٹرائل جلدی آگے بڑھے گا. ایک اپلیکیشن تھی عمران خان کی کہ اس کیس میں دہشت گردی. تو میں آپ سے سمجھ رہی ہوں نا کہ 1.5 سال گزر گیا، اب آپ کہہ رہے ہیں ٹرائل آگے جلدی چلے گا، تو یہ کیا ہو گیا کہ ٹرائل آگے جلدی چلے گا؟ جو پراسیکیوشن ہے وہ کوشش کر رہی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ تنقید عدالتوں پر ہو رہی تھی. اب پراسیکیوشن نے اس جب 173 کی رپورٹ ہے، ایک بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہوتا ہے کہ ٹرائل میں اگر ملزم زیادہ ہوں، جس میں اس طرح 119 ہیں، اس میں گواہ زیادہ ہوں، اس میں 105 ہیں، تو جس ٹرائل میں گواہ اور ملزمان زیادہ ہوں اس میں ٹائم بھی بہت زیادہ لگتا ہے. کیونکہ اگر 119 ملزمان ہیں تو اس میں سے ہر ایک کے یا ہر 2-3 کے بھی ایک وکیل بھی ہو تو 70-80 وکلا بن جائیں گے. تو وہ ایک پورا 200-300 لوگوں کا ایک مجمع لگا ہوگا ہر ہیئرنگ پہ، تو وہ ایک الگ سے اس کو ہینڈل کرنا اور اس کو دیکھنا ذرا مشکل ہو جائے گا. بالکل ٹھیک. جی مریم صاحبہ، آپ سپریم کورٹ میں بہت خاموشی رہی، بٹ آج ایک دفعہ پھر منصور علی شاہ صاحب کا خط سامنے آ گیا. بالکل، منصور علی شاہ صاحب کا خط سامنے آ گیا، لیکن اتنی خاموشی نہیں ہے. وہاں روزانہ کی بنیاد پر آئینی بینچ بھی سماعت کر رہا ہے اور وہاں سے ریمارکس بھی سامنے آتے رہتے ہیں کہ سارے سیاسی ایشوز ہیں اور ہمارا کام نہیں ان کے اوپر نوٹسز لینا. مگر بہرحال آج جو جسٹس منصور علی شاہ کا خط سامنے آیا، اس 3 صفحاتی خط میں جو بنیادی طور پر جسٹس منصور علی شاہ کا مدعا ہے وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس فل کورٹ بٹھائیں، 26ویں آئینی ترمیم کی جو درجنوں درخواستیں ان کو سماعت کے لیے مقرر کرے، فل کورٹ بیٹھ کر 26ویں آئینی ترمیم کی توثیق کر دے، یا ان کو جو بھی شکے اس میں سے کالعدم قرار دینے جیسے ماضی میں کراتے رہے وہ ہو جائے، اور اس کے بعد تاکہ معاملات سیٹل ہو جائے. ان کا موقف ہے کہ جو آپ ججز لگا رہے ہیں، کل جیسے جوڈیشل کمیشن کی میٹنگ ہے تو ان ججز کو لگانے سے یہ ہوگا کہ اگر بعد میں 26ویں آئینی ترمیم کی ہیئت پر نہیں ججز راضی ہوتے تو پھر جو آپ نے جج لگائے ہوں گے کیا وہ سب کچھ ریورس ہوگا، ان کے لیے بھی شرمندگی کا باعث بنے گا. تو ایک پورے کا پورا پروسیس ہے جس نے اس سے افیکٹ ہونا ہے، اور وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم پہلے بھی جو آئین کا آرٹیکل 184(3) ہے یا آئین کے جو مختلف آرٹیکلز ہیں گو کے امینڈمنٹس ہو چکی، وہ نہیں روکتی چیف جسٹس کو فل کورٹ بلانے سے، وہ نہیں روکتی چیف جسٹس کو جوڈیشل کمیشن کے ضوابط قواعد و ضوابط طے کرنے سے. تو چیف جسٹس کے پاس انہوں نے ان کو بتایا ہے کہ آپ کے پاس اختیارات ہیں، بے شک آئینی بینچ بن چکا ہے، آپ ایک فل کورٹ بٹھائیں اور آپ بیٹھ کر اس 26ویں آئینی ترمیم کے معاملے کو سارٹ آؤٹ کریں. لیکن لگتا نہیں ہے یہ کوئی پہلی آواز تو نہیں ہے، بالکل پہلے بھی خط بھی لکھ چکے. پھر ہم نے دیکھا سندھ ہائی کورٹ سے بھی ایک جج صاحب نے خط لکھا تھا، جسٹس عمر سیال نے. سندھ ہائی کورٹ کے بھی جو آئینی بینچز کا معاملہ ہے وہاں پر بھی وہ کویشچنیبل ہے. پوری ایکسرسائز سے اب تک حاصل کیا ہو رہا ہے کچھ پتہ نہیں چل رہا. تو ظاہر ہے سپریم کورٹ نے اگر ابھی نہیں تو مہینے 2 کے بعد بھی بیٹھ کے دیکھنا ہی ہوگا کہ بھئی 26ویں آئینی ترمیم کا کیا فائدہ حاصل ہو گیا، کتنے زیر التوا کیسز کم ہو گئے، کتنے عام لیٹیگنٹس کا جو حق ہے وہ وہاں پر ان کو بہتر طریقے سے مل گیا. تو یہ بہت سارے معاملات ہیں ججز اٹھا رہے ہیں. ثاقب صاحب، جیسے مریم صاحبہ بھی ابھی کہہ رہی تھی کہ پہلے بھی خط لکھے جا چکے، ایک دفعہ پھر منصور علی شاہ صاحب نے لکھ دیا، بٹ فرق تو کوئی نہیں پڑے گا.
21 अक्टूबर को ये 26वीं आइनी तरमीम मंजूर होती है। आज 1.5 माह हो गया है। आइनी बेंच भी बना, आइनी बेंच रोज़ाना केसेस भी सुन रहा है। हर हफ्ते वो बैठकर नेक्स्ट वीक के लिए जो कॉज लिस्ट है वो भी जारी करते हैं कि फ़लाँ फ़लाँ केसेस सुने जाएंगे। मेरे लिए हैरान कुन है कि वो किस हैसियत में बैठे हुए हैं, क्या पोजीशन है उनके, उसके आइनी बेंच के होने को, आइनी जो वो तरमीम को चैलेंज किया गया है, उस मामले की तरफ नहीं जा रहे। ये जो कमेटी है, जो जस्टिस अमीनुद्दीन खान की जो कमेटी है, जो आइनी बेंचेस की कमेटी है, जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे देखती है, उनको कम से कम जहाँ पे आप वो केसेस पुराने उठा के ला रहे हैं, फलां केस भी लगा दें, फलां, ठीक है आप पुराने केसेस पहले लगाएं, लेकिन कम से कम आपकी हैसियत क्या है वो तो उसको डिटरमिन होने दें ना। जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने लिखा है, उन्होंने कहा है कि 31 अक्टूबर को भी हमने खत एक लिखा था और आज भी आपको बता रहे हैं कि ये है, और उसकी उन्होंने बिल्कुल ज़बरदस्त बात की है कि आप कल अगर सिंध हाई कोर्ट में या लाहौर हाई कोर्ट में आगे चलकर जो है वो जजेस लगा देंगे और कल पता चले जनाब कि 26वीं आइनी तरमीम रिवर्स हो रही है या सुप्रीम कोर्ट मुख्तलिफ सोच रही है, या एक और जो बात है कि सुप्रीम कोर्ट में भी जजेस लगने हैं। अब जो 26वीं आइनी तरमीम के तनाजुर में या वैसे जजेस की जो तादाद है वो भी उन्होंने इंक्रीज कर दी, तो वो एक अलग से एक फैक्टर तो मौजूद है कि आप जितने भी इकदामात जुडिशल कमीशन कर रहा है या आइनी बेंच कर रहा है, अगर ये रिवर्स हो गया मामला तो फिर कहाँ खड़े होंगे। तो एक सिंपल और सादा सा सवाल है। और एक और बात है, जो पिटिशनर्स हैं जिन्होंने 26वीं आइनी तरमीम चैलेंज की है, वो सारे मतलब रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स हैं। वो पॉलिटिक्स से भी हैं, सिविल सोसाइटी से भी हैं, वकला कम्युनिटी से भी हैं, वकला बॉडीज से भी लोग हैं, और वो कोई फ्रिवलेस नहीं है। तो इसलिए मेरा तो ख्याल है आज से उनको पहले ये खुद ही स्टेप लेना चाहिए था और जुडिशल कमीशन को रिकमेंड करते कि ये मामला है, क्योंकि हम तो डायरेक्टली बेनिफिशियरी भी हैं, तो आप इस मामले को देखें और इस पे कोई रिकमेंडेशन ऐसी जाती, क्योंकि अल्टीमेटली जो सोल्यूशन नज़र आ रहा है लॉ में वो जुडिशल कमीशन ने ही बैठना है। उसने ही सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस को, बेशक वन टाइम एक केस के लिए पूरे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को आइनी बेंच डिक्लेयर कर दें, वो सारे बैठ के उसको देख लेंगे, तो इसमें कोई हर्ज भी नहीं है।